إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تعالى في موضع آخر إن الحسنات يذهبن السيئات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، دوستو، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، تعریف و تفسیر، ہر قسم کی عبادتیں، نذر و نیاز و قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و پالنہار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار انگن درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کون سے اسباب ہیں جن سے ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں مٹ سکتی ہیں۔ ہم وہ کون سا کام کریں کہ جس کے ذریعہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر سکیں۔ محترم بھائیوں اور دوستو، یہ مہینہ یقیناً خیر و برکت کا مہینہ ہے۔
اس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں، جو بھی نیکیاں کی جائیں، اس کا اجر و ثواب اور مہینوں کے اعتبار سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ جیسے سال کا 11 مہینہ ہماری نگاہوں میں تھا، آج رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو خیر و برکت، انتہائی رحمت اور فضیلت کا مہینہ ہے، جس کی ہر گھڑی رحمت اور ثواب سے بھری پڑی ہے، لیکن ہمارا ماحول، ہمارا رہن اور سہن، ہمارا مزاج اور ہمارا طور و طریقہ اسی 11 مہینے کے طرز زندگی پہ چل رہا ہے۔ وہی ہمارا طرز زندگی ہے جو ہم 11 مہینہ تک اپنی زندگی کو بنائے رکھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہی شخص ہو سکتا ہے اور کامیاب وہی ہوگا، اور کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے نصیحت حاصل کی، جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا۔ ہر خطبہ جمعہ میں آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس نصیحت کو پکڑتے نہیں۔ قرآن و حدیث کی باتوں کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسری کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم صرف جمعہ میں ہماری حاضری اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ جمعہ ہے، ہمیں جمعہ کے دن جانا چاہیے۔ اس نیت سے ہماری حاضری، مسلمانوں کی حاضری، اللہ کے بندوں کی حاضری اس نیت سے نہیں ہوتی ہے کہ اس خطبہ جمعہ کے اندر جو خطیب ہمیں کہہ رہا ہے، سنا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو بتا رہا ہے، ہم ان باتوں کو کہاں تک اپنی زندگی میں لاتے ہیں، کہاں تک ہم اپنی زندگی میں اس کو برتتے ہیں۔ یہ قطعاً ہماری زندگی سے بالکل غائب ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنا بڑا خطیب آ جائے، چاہے کتنا ہی بڑا ذی علم آ جائے اور اپنی تقریر کے ذریعہ، اپنی خطابت کے ذریعہ، اپنی بیان کے ذریعہ قرآن و حدیث کی باتیں رکھ دے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہ بچے 15 سال کے، 12 سال کے، 16 سال کے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو چمٹیاں لیتے ہیں، چکوٹی کاٹتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے بچے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اتنا ان کو شعور نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد کسی شخص کو ایک چٹائی کے تنکے کو بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے خطبے کی حالت میں۔ چہ جائے کہ آپ اشارے سے کسی کو کسی کام کے لیے خطبے کی حالت میں منع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سارے بچے بیٹھ کر کے پنچایت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بچے، چھوٹے بچے تو نادان ہیں، جو 8 سال، 6 سال، 5 سال کے بچے ہیں، ابھی ان میں اتنا شعور نہیں ہے، لیکن ہمارے 20 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، 16 سال کے بچے مسجدوں میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو، اور سارے مسجد کے سارے ماحول کو خراب کر کے رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنا دشوار، خطبہ دینا دشوار، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننی دشوار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیابی اسی کے لیے ہے جو آدمی نصیحت پکڑے گا، جو نصیحت اپنائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، تسبیحات بیان کرے گا، اور نماز پڑھے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اے بچے
خاموش ہو. نہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ تو ہم ذکر و اذکار کی مجلس کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی ذکر و اذکار کو ہم اپناتے ہیں، نہ ہی ہم نصیحت پکڑتے ہیں، نہ ہی ہم قرآن و حدیث کو دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں. ساری چیزیں ہمارے اندر، ساری خامیاں ہمارے اندر باقی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم آخرت کو یاد کریں، جو ابدی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جس زندگی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آیا، یہ جمعہ آتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، قیام اللیل کیا جاتا ہے، شب بیداری کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اسی زندگی کے لیے ہے جس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت کی زندگی کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے جو سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے تعلق سے چونکہ اس سے پہلے ہمارے خطیب مولانا عبدالباری رحمہ باری صاحب نے بہت ساری باتیں رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس لیے میں نے اپنا موضوع کچھ اور ہی رکھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہم اس میں کیا کریں. ہم بہت گنہگار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آخر ہمارے یہ گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کیسے کرائیں؟ تو ہمارے لیے بہت سارے اسباب ہیں. انہی اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا. کسی بھی عمل کے لیے ایمان ضروری ہے. جب تک ایمان نہیں تب تک کوئی عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا. آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ ہی کو سب کچھ مانتے ہوئے جب آپ کوئی عمل کریں گے، خالص اللہ کے لیے کریں گے، تب آپ کا عمل جو ہے مقبول ہوگا. تو پہلا سبب ہمارے لیے جو ملا، پہلا ذریعہ جو ملا کہ ہم مومن بنیں، اللہ والے بنیں، مسلمان بنیں. یہ خاندانی طور سے ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے چلے آ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیے ہوئے، لیکن صحیح معنوں میں میرے بھائی دوستو ہم مومن بنیں، مسلم بنیں، ایمان والے بنیں. اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنکم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو لنکفرن عنکم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو ختم کر دیں گے. جب وہ مومن بن جائیں گے اور عمل صالح کریں گے، نیکی کا کام کریں گے. اگر آپ مومن نہیں ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا. ایمان جب آپ کا پختہ ہوگا، پکا ہوگا، تب عمل آپ کا مقبول ہوگا. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں، پکے مسلمان نہیں، آپ کا پکا عقیدہ اللہ پر نہیں، سچا عقیدہ اللہ پر نہیں، آپ موحد نہیں، آپ بدعقیدے میں ہیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اس کام کا، ان کے اس نیکی کے کرنے کا ہم ان کو اچھا بدلہ دیں گے جو وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر آپ کو بتایا کہ پہلا ذریعہ آپ کے لیے، پہلا سبب اور پہلا راستہ اور پہلا طریقہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. جب آپ ایمان لائیں گے
اور عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے عمل کا بہترین بدلہ تم کو عطا کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبب کے تعلق سے فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر ولکل عبد لا یشرک باللہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ سوموار اور جمعرات کے دن کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے دکتور صاحب نے سوموار اور جمعرات کے تعلق سے روزے رکھنے اور اس کے تعلق سے اس سے پہلے آپ کے سامنے خطاب کر چکے ہیں کہ ان دونوں وقتوں میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اعمال پیش کیے جاتے ہیں فرشتے لے جا کر کے۔ تو جو بندہ فیغفر لکل عبد، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں دنوں میں بخشتا ہے بندوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، ذرہ برابر جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، تو ان دو دنوں میں سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ دوسرا سبب ہمارے لیے، دوسرا ذریعہ کہ ہم اپنے گناہوں کو کیسے ختم کریں، ہمارے گناہوں کے مٹنے کا کیا ذریعہ ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کن کاموں کے ذریعہ اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، ایسے بڑے بڑے گناہوں سے آدمی کا بچنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا قول، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تم کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اگر تم بچو گے، اس سے دور رہو گے، اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو بھی مٹائیں گے۔ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ، اور یہی نہیں کہ ہم صرف تمہارے گناہ کو مٹائیں گے بلکہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تم کو ہم اچھی جگہ داخل کریں گے، ہم تم کو اچھی جگہ پر پہنچا دیں گے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اچھی جگہ کون سی ہے، جنت ہے۔ اسی جنت کے حصول کے لیے، اسی بزرگی اور عمدہ جگہ کے لیے ہم اور آپ اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں۔ روزہ کا رکھنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمارے اندر تقوی آ جائے، خشیت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، گناہوں سے ہم بچنے لگیں، گناہوں سے ہم دور ہو جائیں، اپنے اعمال کی سدھار کر لیں، اپنے طرز زندگی کو بدل لیں۔ یہ رمضان اسی لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی حدیث اس حدیث کے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا، اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک، یہ سب ان درمیان میں جو بھی ہمارے جو بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اذا اجتنب الکبائر، جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ بندہ اگر کبیرہ گناہ سے بچتا ہے تو یہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان کے سارے صغیرہ گناہ
اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان یعنی سال بھر کے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اجتنب الکبائر، جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نسخہ کیمیا رکھا ہے کہ ہم جس کے ذریعہ سے اپنے گناہوں کو مٹا سکیں۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، لیکن ہماری طرز زندگی میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو صرف ایک تبدیلی آئی کہ ہم اچھا سے اچھا کھانا ڈھونڈتے ہیں۔ ہم روزانہ گوشت کی تلاش میں فجر کی نماز پڑھے کہ گوشت کی کوشش چالو ہو گئی، کہاں بکرا کٹے گا، کہاں سے گوشت لایا جائے گا، کون سی منڈی میں اچھی چیز ملے گی، کون سا پکوان پکایا جائے۔ یہ زبان کے ذائقے کے لیے ہم اپنی طرز زندگی بدل دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس زبان کو جو ہم نے صرف اس رمضان کے مہینے کو کھانے کے لیے بنایا ہے، کاش ہماری یہ زندگی، یہ طرز زندگی اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے کاش ہماری زندگی بدل جاتی۔ لیکن مسلمانوں، ہم اپنی زندگی کو، طرز زندگی کو صرف کھانے کے لیے، اس مہینے کو ہم صرف کھانے کے لیے مہینہ سمجھتے ہیں۔ ہم اس مہینے کو عبادت کا مہینہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس مہینے کو اپنے گناہوں کے کفارے کا مہینہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اگر سمجھتے ہیں اس مہینے کو تو صرف کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اور اس ہمارے زبان کے ذائقے کے پیچھے سب سے بڑا نقصان ہماری ماں اور بہنوں کا ہے۔ سب سے بڑا نقصان اور خسارہ اس مہینے کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کا ہے۔ وہ اسی پکوان میں پریشان ہیں۔ ظہر کی نماز جیسے ادا ہوئی، عورتوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ کون کون سا آئٹم بنایا جائے، کون کون سا پکوان بنایا جائے کہ شوہر محترم اور یہ ہمارے گھر کے افراد زبان کا چٹکارا لیں اور ذائقہ لیں۔ یہ سب سے بڑا، نہ تو انہیں قرآن پڑھنے کی فرصت، نہ ان کو صحیح نماز پڑھنے کی فرصت۔ دن بھر تھکی ماندی بیچاری کیسے تراویح کی نماز پڑھیں، کیسے قرآن کی تلاوت کریں، کیسے اپنی زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کریں، کیسے ذکر ادا کریں، جب ہماری زبان اتنی تیز ہے، ہماری زبان اتنی لمبی ہے کہ اس پکوان کو وہ پورا نہیں کر پاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت ہے سدھر جاؤ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہمارے درمیان کتنے بندے بھی اس سے پہلے تھے، آج ہماری نگاہوں سے چلے گئے۔ آج ان کو دوبارہ رمضان کا مہینہ نہیں آیا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکیں، اپنے گناہوں کو مٹا سکیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، سبب بہت سے ہیں، لیکن صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہماری باتیں بہت سے لوگوں کو کڑوی لگی ہوں گی، لیکن کڑوی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارا اور سب لوگوں کا یہی طرز زندگی ہے، ہمارا اور سبھی لوگوں کا، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ جاہل ہوں، سب کا یہی طریقے زندگی بن چکا ہے کہ ہمیں اچھا سے اچھا کھانا چاہیے، ہمیں اچھا سے اچھا ہمارا افطار چاہیے، ہمیں اچھا سے اچھا ذائقے دار لذیذ پھل پھلوٹ، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ رمضان المبارک کی ہر پل، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ نیکیوں سے کمانے کا ذریعہ ہے، نیکیوں سے، خیر و برکت سے بھری پڑی ہوئی۔ اس مہینے میں ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے۔ قرآن کی ایک حرف کو اگر آپ پڑھیں گے تو 70 گنا آپ کو ثواب دیا جائے گا، اور دنوں کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو،
ناجائز چیزوں سے بچو، اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچیے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو، حرام کاری سے بچو، چاہے وہ روزی کے تعلق سے ہو، چاہے جس تعلق سے ہو، حرام چیزوں سے بچیے، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَارْضَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی پر جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، کم دیا، زیادہ دیا، تھوڑا دیا، کچھ بھی دیا، اس پہ خوش رہو، اس پر خوش رہو، راضی رہو، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی اور مالدار ہو جاؤ گے۔ دل کا غنی سب سے بڑا غنی ہے، دولت کا غنی اس کو غنی نہیں کہا گیا، بڑی بلڈنگ والوں کو غنی نہیں کہا گیا، اچھی اچھی گاڑیاں رکھنے والوں کو غنی نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے، کم دیا، زیادہ کیا، اس پر تم راضی رہو، خوش رہو، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے، جو کچھ بھی مجھے میسر ہے، میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں اللہ کی اس تقسیم پر، تو لوگوں میں سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھو، تو تکن مؤمنہ، تب تم مومن ہو جاؤ گے، تب تم مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹا ہی ہے، ہر آدمی کا معاملہ پڑوسی سے بگڑا ہوا ہے، سب کا معاملہ جھگڑا پڑوسی ہی سے ہے، دوسرے لوگوں سے ہماری دوستی، پڑوسی سے دشمنی ضرور رہتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے اس کے سامنے اس کے لیے پیش آؤ، اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھو، تو تکن مؤمنہ، تب مومن ہو جاؤ، تب تم مومن ہو جاؤ گے، اور اگر یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرو، اپنے دوست احباب کے لیے پسند کرو، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے پسند کرو، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مسلمان ہو جاؤ گے، تو تم مسلم بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ مسلم بن جاؤ گے، مسلمان بن جاؤ گے۔ اگر تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ نہیں کہ اپنا اچھا کھاؤ اور جب کسی کو دینا ہو تو ردی مال دو، اپنے کو اچھا پسند کرو اور پڑوسی کو یا کسی کو دینا ہو تو اسے خراب اور ردی دو، یہ نہیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں بات وَلَا تُكْثِرُ الضِّحَكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحَكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسو نہیں، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا جو ہے آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور رونا، زیادہ رونا دل کو زندہ کرتا ہے۔ آپ روئیے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے۔ یہ واقعی یہ خیر و برکت کا مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، میرے بھائیوں دوستوں، اس ماہ مبارک میں کتنے ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں تمہارے لیے گناہوں کے معاف کرنے کا۔ آپ قیام اللیل کیجئے، قیام اللیل کا ہمارا حال یہ ہے کہ 2 دن 3 دن 5 دن مشکل سے ہماری مسجدیں بھری، اس کے بعد بالکل ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جائے، ایسے مسلمان غائب ہو جاتے ہیں۔
جبکہ قیام اللیل اس رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر شب قدر ایک اہم عبادت ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن ہم شب بیداری گھوم پھر کر کے ادھر سے ادھر، اس روڈ سے اس روڈ تک، اس گاؤں سے اس گاؤں تک، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے بھائی سعد اللہ نگر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ہوٹلوں پہ، مراد آبادی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے لیگ پیس کھاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، یہ مہینہ لیگ پیس کھانے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی دوستو۔ آج ہمارے سامنے بھی کتنا دن ہوا، ہمارے بھائی محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آج ان کو نصیب نہیں ہوا یہ رمضان کا مہینہ، اگلا رمضان نصیب تھا لیکن آج نہیں نصیب ہوا۔ یہ میرے بھائی دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی پانی کا ایک ببولا ہے، کب پھوٹ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے یہ وقت جو آیا ہے، یہ رمضان المبارک جو ہم نے پایا ہے، اس کو عبادت میں گزاریے، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں گزاریے، قرآن کی تلاوت میں گزاریے، تراویح میں گزاریے، قیام اللیل کیجئے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس خیر و برکت کے مہینے میں نیکیاں کمانے کی اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔